صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ کے خلفاء، ویسے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ سب کا تذکرہ تو آپ کے سامنے نہیں کیا جا سکے گا، لیکن صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ کسی کے کام کو دیکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اس نے جو افراد تیار کیے، ان تیار کیے گئے افراد نے معاشرے میں کیا کردار ادا کیا۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت آپ کا کام خود ایک اتنا عظیم کام ہے کہ دیکھنے والا دل کی گہرائی سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے تربیت حاصل کرنے والوں کے کام کی طرف بھی اگر توجہ کی جائے، صدر اللہ فاضل بدر اللہ ماثل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ کی مبارک زندگی میں کیے جانے والے کام اور مختلف سطحوں پر پہنچ کر پیش کی جانے والی خدمات، آپ اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ ایک ہے دینی کام جو آپ نے کیا اور ایک ہے ملکی اور ملی کام جو آپ نے کیا۔ پاکستان بنانے کی تحریک میں نمایاں طور پر جن حضرات کا حصہ رہا، ان میں صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے۔ آپ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ محبت رسول کی خوشبوؤں کو عام کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ اور قطب مدینہ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے دنیا میں جو انعام عطا فرمایا، جس مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کلاس والا، یہ سیالکوٹ کے قریب ایک ایریا ہے، جس مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ مکان خریدا گیا، وہاں مسجد بنا دی گئی۔ مدینہ طیبہ جس مکان میں آپ تشریف فرما رہے، وہ مکان اس وقت مسجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا۔ جہاں ولادت ہوئی وہ مکان بھی مسجد بنا اور جہاں تشریف فرما رہے وہ مکان بھی مسجد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ انعام عطا فرمایا۔ مزید آگے بڑھیں، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، علم توقید کا بہت بڑا نام ہے۔ اگر یہ کہوں نا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری کا فیضان آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہوگا، خاص طور پر میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں۔ مساجد میں نمازوں کے اوقات کے جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں، جو کیلنڈر وغیرہ آویزاں کیے جاتے ہیں، یہ وہ کیلنڈرز وغیرہ ہیں کہ جو مولانا ظفر الدین بہاری کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ۔ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ علم توقید میں کام کیا اور لاکھوں لاکھ دنیا کے شہر ہیں کہ جن کے اوقات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو ملیں گے، اور دعوت اسلامی کے شعبہ فلکیات کی طرف سے جو باقاعدہ پریئر ٹائم اپلیکیشن جاری کی گئی، اس میں بھی آپ کو نمازوں کے اوقات ملیں گے۔ اس کے بارے میں بھی اگر یہ کہوں نا کہ یہ فیضان ہے ملک العلماء کا تو بے جا نہیں ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو دیکھ لیجیے، بہار شریعت آپ کا علمی شاہکار ہے۔ یہ بہار شریعت کتاب کا نام ہے نا، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے اس ایک کتاب کو، بہت بڑا علمی کام ہے۔ اسی طرح مزید اگر آپ آگے بڑھیں، مبلغ اسلام مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے دنیا کے کئی ایک ممالک کا سفر کیا۔ آج سفر کرنا آسان ہے، آپ یہاں سے پرواز لیں گے اور 4 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کر کے آپ کہاں جا کر اتریں گے، لیکن جس دور میں آپ نے سفر کیا ہے نا، وہ ہوائی جہاز کا اس طرح کا زمانہ نہیں ہے۔ باہری سفر کیے، خشکی کے سفر کیے، افریقی ممالک میں گئے، دیگر کئی ایک ممالک کے سفر کی صورتیں ہوئیں۔ یہ جگہ جگہ پہنچ کر پیغام اسلام کو عام کرنے کا جو سلسلہ آپ نے کیا، اس کی وجہ سے آپ کو مبلغ اسلام کا ٹائٹل دیا گیا۔ مناظر اسلام مولانا حشمت علی لکھنوی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، آپ کے نام اس میں گرامی پر غور کیجیے۔ میرے ذہن میں اس وقت کئی ایک خلفائے اعلیٰ حضرت کے نام آ رہے ہیں نا، کس کس کا نام ذکر کیا جائے گا اور کس کس کا نام چھوڑا جائے گا، لیکن حصول برکت کے لیے چند ایک نام آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ میں دوبارہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کسی کے کام کو دیکھنا ہو تو اس کے تیار کیے گئے افراد کو دیکھتے چلے جاؤ۔ مولانا حشمت علی لکھنوی، آپ نے کس کس میدان میں اتر کر دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے علمی اعتبار سے آپ کو بہت قد کاٹ عطا فرمایا۔ آپ نے مناظرے کی فیلڈ کو سنبھالا اور مناظرے کی فیلڈ میں اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کو آپ نے بالمشافہ مقابلے میں بیٹھ کر آمنے سامنے جوابات دینے کی صورتیں کی۔ آپ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کو دیکھ لیجیے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، آپ کا فتاوی وہ ہمارے سامنے، آپ کی دینی خدمات مزید جو آپ نے فرمائی وہ ہمارے سامنے۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیض یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ مفتی اعظم ہند، آپ نے مسائل فقہیہ میں جو اپنی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اسلام کو درپیش
چیلنجز میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو ہم دیکھنے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک اعلیٰ مثال کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ کلمہ حق کہنا یہ آسان ہوا کرتا ہے، اور بند کمرے میں کہنا، اور آج کے دور کی بات اگر کریں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کیمرہ لگا کے کوئی بات کرنا اور لوگوں تک پیغام پہنچانا، یہ بہت آسان ہوا کرتا ہے، لیکن میدان میں اتر کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کلمہ حق بیان کرنا یہ آسان بات نہیں ہوا کرتی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مبارک کارناموں میں اس طرح کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے دین متین کے پیغام کو عام کرنے میں یوں اس انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں گے تو محدث کچھوچوی کی طرف کبھی نظر جائے گی، کبھی محدث صورتی کی طرف نظر جائے گی۔ علم حدیث کو عام کرنے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کے مریدین، آپ کے تلامذہ، آپ کے خلفاء، انہوں نے بہت بڑی خدمات انجام دی۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے نا گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے، ان سے تربیت حاصل کرنے والے ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بریلی شریف پڑھتے رہے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی نظر ان پر پڑی، یہ BA کے اسٹوڈنٹ تھے اور لاہور میں BA کرنے کے لیے آپ آئے تھے، ویسے گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ حجت الاسلام کی مبارک نظر کے فیضان سے آپ بریلی شریف پہنچے، وہاں جا کر علم دین حاصل کرنا شروع کیا، علم کے نور سے اپنا سینہ منور کیا، اور اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے لاہور، اور لاہور کے بعد لائل پور، یہ فیصل آباد کا پرانا نام، فیصل آباد تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ نے بیٹھ کر علم حدیث کو عام کرنا شروع کیا۔ آپ کوئی ایک ادارہ پاکستان کا اس کا نام لیجیے، جس بھی ادارے کا آپ تذکرہ کریں گے نا، بڑے بڑے علمی ادارے آپ کو اور بڑے بڑے مراکز آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے۔ جس بھی دینی ادارے کا آپ نام لیں گے نا، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی انداز میں محدث اعظم پاکستان کا فیضان آپ کو وہاں پہنچتا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حسین گلشن کے فیضان کو مزید عام فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔